الحمدللہ الذی أبدل الخلق والأرضین والصلاة والسلام وكان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور کو نور سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ کی بارگاہ مقدسہ میں تمامی حضرات محبت کے ساتھ میں درود پاک پڑھیں بابا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اونلی ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس پہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں اور اس کے 10 گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے سونے کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، اپنی کاشتکاری کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، اپنے کام و کاج کو عبادت بنانا چاہتے ہیں، تو ہر کام سے پہلے کام کرتے کرتے اللہ کے نبی پہ درود پڑھو، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر کام عبادت میں شمار ہو جائے گا. حضرات، مجھے صرف 15 منٹ دیے گئے ہیں، میں اس میں اپنی گفتگو کو نپٹانے کی کوشش کروں گا، حتی الامکان میں نپٹا ہی دوں گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نفس کے معنی آتے ہیں جان، سانس. جس 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں اور 18,000 مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات کا تاج، سب سے عظیم مرتبے والی اگر کوئی شے ہے تو وہ 18,000 مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے عظیم مرتبہ بخشا ہے. جتنی بھی اشیاء ہیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مر کے جانا ہے. اور اب جب کسی کو موت آتی ہے دوستو، تو موت انسان یہ سمجھتا ہے، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ یہ سمجھا کرتے ہیں کہ موت مٹانے کے لیے آتی ہے. موت مٹانے کے لیے آتی ہے، موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، بلکہ موت جو ہے جگہ بدلوانے کے لیے آتی ہے. تبھی تو ہم مائک سے اعلان لگاتے ہیں فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال کے لفظی معنی یہ ہے کہ انتقال کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو تبدیل ہو جانا. انتقال کے معنی یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو بدل جانا. تو اب جب ہماری روح سب سے پہلے عالم ارواح میں تھی تو اللہ رب العزت نے تمام ارواحوں سے یہ عہد، یہ پیمانہ لیا تھا کہ بتاؤ تم میری عبادت کرو گے، میں تمہارا کون ہوں؟ تو سب نے کہا یا اللہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ایک ہے اور ہم تیری عبادت کریں گے. پھر وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے ہم اپنے باپ کی صلب میں آئے، پھر باپ کی صلب سے باپ کی کمر کی ہڈی سے پھر ماں کے شکم میں آئے، ماں کے شکم میں آنے کے بعد پھر ہم دنیا میں آئے. ایک عالم ارواح ہو گیا، ایک عالم دنیا ہو گئی. تو دنیا میں ہم آئے، آنے کے بعد کوئی 15 سال جیتا ہے، کوئی 8 سال جیتا ہے، کوئی 10 سال، کوئی 5 سال، کوئی 50 سال. المختصر زندگی جس کی اللہ نے جتنی لکھ دی ہے اتنی سال جیتا ہے اور جینے کے بعد عالم دنیا کو ختم کرتا ہے، پھر عالم قبر میں چلا جاتا ہے. اب زندگی بدلتی رہی ہے، موت مٹانی نہیں آئی. عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد عالم دنیا میں آئے، اب عالم دنیا میں سے عالم قبر میں گئے اور ایک دن قبر میں سے بھی اٹھانے کے بعد عالم حشر میں ہمیں پہنچا دیا جائے گا. پھر عالم حشر میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، پھر حساب و کتاب کے بعد پھر کسی کو عالم جنت میں پہنچا دیا جائے گا، پھر کسی کو عالم جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ موت مٹانی نہیں آئی ہے. تو جب موت جگہ بدلوانے آئی ہے تو ہمیں اس موت کی تیاری کرنی ہے. 2
کاشتکاری کیا کرتا ہے تو کاشتکاری کی 2 مہینے پہلے سے 3 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کیا کرتا ہے. کوئی ایگزام دیا کرتا ہے تو ایگزام کی 2-3 مہینے سے پہلے تیاری کرنی شروع کر دیتا ہے. کوئی بھی کسی بھی کام کو کیا کرتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے, مگر اس کی ڈیٹ فکس ہوا کرتی ہے, اس کی تاریخ فکس ہوا کرتی ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہمارا ایگزام, ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے اور اس میں ہم پاس ہوں گے. تو دنیاوی ایگزام میں, دنیاوی ٹیسٹ میں ہم پاس ہونے کے لیے دنوں رات محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, پھر جا کر کے وہاں پاس ہو جاتے ہیں. اور اگر پاس نہ بھی ہوئے تو دوسرے سال ہم فارم فل کرتے ہیں, اس کے بعد میں ہم پھر نمبر لگاتے ہیں, پھر ہم اسی ایگزام کو لکھتے ہیں تو پھر ہم پاس ہو جاتے ہیں. مگر قسم خدا کی یہ موت ایک ایسے سوال ہونے والے ہیں, ایسے جواب دینا پڑے گا قبر میں جو 3 سوال ہوں گے, مگر اس کا ٹائم پتہ نہیں ہے, اس موت کا وقت پتہ نہیں, اس موت کا ٹائمنگ فکس نہیں, اس موت کا پتہ نہیں کہ کتنے منٹ میں آپ کو موت آ جائے, کتنے سیکنڈ بعد آپ کو موت آ جائے. تو اگر انسان کاشتکاری کی تیاری کرتا ہے 2 مہینے پہلے سے کرتا ہے, اس کو جانتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد مجھے گیہوں لگانے ہیں, دھان لگانے ہیں. بچہ اگر ایگزام دیتا ہے, ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے, 2 مہینے کے بعد میں ڈیٹ فکس کر دی جاتی ہے, یہ اس کے اندر یہ ڈیٹ فکس ہو گئی, اس کے اندر ایگزام میں بیٹھے گا, پاس ہوگا, ڈیٹ معلوم ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں موت کی ڈیٹ معلوم نہیں, موت کی تاریخ معلوم نہیں, موت کا وقت, موت کی ساتھ معلوم نہیں. تو ہم جب دنیاوی ایگزام کو ہر اعتبار سے اس کی کوشش میں, اس کی کاوش میں لگے رہتے ہیں, اور جس کی ڈیٹ پتہ نہیں ہے اس کی ڈیٹ کو ہم ہر وقت میں بھولے بیٹھے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں موت کی تیاری کب کرنی ہے, معلوم ہی نہیں ہے موت کی تیاری کب کرنی ہے. ہمارے مائنڈ یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ جب بزرگ ہوں گے اس کے بعد میں ہمیں موت آنی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, قبر میں دنیا کے اندر آپ کے عہدے دیکھے جاتے ہیں. کوئی مالدار ہوا کرتا ہے تو کوئی غریب ہوا کرتا ہے, کوئی پردھان ہوا کرتا ہے, کوئی اور پیسے والا ہوا کرتا ہے. دنیا میں آپ کے نام کا چرچا چلا کرتا ہے. اگر آپ کا نام اسمبلیوں میں لے لیا جائے, آپ کا نام تھانے میں لے لیا جائے تو آپ کے نام سے لوگوں کے کام ہو جایا کرتے ہیں. مگر آؤ میں مختصر انداز میں بتا دوں, قبر میں یہ عہدے نہیں چلا کرتے ہیں, قبر میں یہ تمغے نہیں چلا کرتے ہیں, قبر میں مالداری نہیں چلا کرتی ہے. قبر میں کس چیز کا عہدہ چلتا ہے؟ ذرا مسکرا کے ایک بار بول دے سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے غلام حضرت مسلم بن عمرو ہیں, یہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں. اب ایک حدیث پاک سن لیں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے حدیث پاک میں, مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحق من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الی من الدنيا وما فيها وان الله تعالى لا يدخل من اهل القبور من دعاء اهل الارض كامثال الجبال ان حجة الاحياء الى الاموات. محبت سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے, اور حدیث پاک بھی کوئی ضعیف حدیث نہیں بلکہ حدیث پاک بھی قوی حدیث ہے, احسن حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک ہے, مل میت فی القبر, جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے, جب ہم لوگ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد آیا کرتے ہیں تو اس کی حالت اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے کوئی دنیا کے اندر کسی چشمے میں یا ندی میں یا کنویں میں ڈوب رہا ہو. اور وہ جب کنویں میں ڈوبتا ہے یا ندی میں ڈوبتا ہے تو وہ کس چیز کو پکارتا ہے؟ جو اس کے کنارے پر ہے اس کو آواز دیتا ہے کہ میری مدد کرنے کے لیے آ جاؤ, مجھے بچانے کے لیے آ جاؤ. مگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اسی طریقے سے جب میت کو ہم قبر میں رکھا کرتے ہیں, مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحق, تو میت کو جب قبر میں ہم دفنا کر کے, جب پٹلے ڈھانک کر کے, جب 40 قدم چلنے کے بعد میں, اذان پڑھنے کے بعد میں جب ہم آ جایا کرتے ہیں تو میت دنیا کے اندر کتنی بھی مالدار صحیح, کتنے بھی پیسے والا صحیح, کتنے بھی روپے والا صحیح, اس کا کوئی عہدہ نہیں چلے گا. اگر قبر میں عہدہ چلے گا تو نماز کا عہدہ چلتا ہے, قبر میں تمغہ چلے گا تو سجدوں کا تمغہ چلا کرتا ہے. تو وہ قبر میں میت, ہمارا بھائی, ہماری ماں, ہماری بہن کس چیز کا انتظار کرتی ہے؟ ينتظر دعوة تلحق من اب, میرا باپ جس کو میں دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ تب میرے لیے نماز پڑھے, تب میرے لیے قرآن پڑھے, اور تب قرآن پڑھنے کے بعد میں میرے لیے ایصال ثواب کرے. من اب او ام, میری ماں کب میرے لیے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرے. من اب او ام او اخ او
چھوڑ کے آیا ہوں، کب میرے لیے نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کب میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ اور لاسٹ میں فرمایا اللہ کے نبی نے، وہ دوست جو دنیا میں تیرا دوست تھا تو مرنے کے بعد میں یہ مت سمجھو کہ دوستی ختم ہو گئی، بلکہ آپ کا دوست قبر میں ہے، تو اگر اس کا دوست اوپر بیٹھا ہوا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلی حضرت زندہ باد، علامہ مولانا قاری مقبول نعیمی صاحب زندہ باد، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، جناب شفیق رضا صاحب رحمپوری، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی ایک طویل فہرست منبر رسول پر موجود ہو گئی ہے۔ آپ یہ کے بعد دیگر مختصر انداز میں آپ ان کی گفتگو کو سماعت کریں گے۔ بس میری تقریر کے آخری لمحات مسکرا کے ایک بار بول دے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اگر کوئی کسی کا دوست ہے تو وہ دوست یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد میں میرے دوست کی دوستی ختم ہو گئی، مرنے کے بعد میں کام ختم ہو گیا۔ دنیا کے پاس میں، دنیا میں بیٹھنے کے بعد جس کے پاس میں کھانا کھاتا تھا، جس کے پاس میں بیڑی سگریٹ گٹ کے پان تماکو کھا کر کے نمازوں کو تم نے چھوڑا تھا، نمازوں کو ضائع کیا تھا، اور اگر دنیا میں دوست کے اچھے دوست کی صحبت میں بیٹھے تھے، اگر دوست کا تمہارا انتقال ہو گیا تو دوست قبر میں انتظار کرتا ہے کہ کب میرا دوست میرے لیے، کب نفل پڑھنے کے بعد میں، کب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد میں، کب میرے لیے ایصال ثواب کرے۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث اتباع کے مطابق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب زمین والوں کے لیے، جب زمین قبر والوں کے لیے، جب زمین پر اوپر رہنے والے جو اس کے ماں باپ بھائی بہن چھوڑ جاتا ہے، وہ جب وہ اس گناہگار میت کے لیے جب زمین پہ بیٹھنے کے بعد میں کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان زمین والوں کی برکت سے قبر والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ من ابن او امن او اخن او صدیق، دوست بھی اگر دعا کرے تو اگر ایمان کی حالت میں مرا تو اللہ کے نبی کی حدیث پاک کے مطابق اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت مٹانے نہیں آتی بلکہ موت جگہ بدلوانے کے لیے آتی ہے۔ میرا 15 منٹ کا وقت مکمل ہو گیا، میں اپنی گفتگو کو وہیں مختصر سے انداز میں ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں جو بھی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ اس کو معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔